الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے یاجوج ماجوج کے تذکرے کا آغاز کیا تھا. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے اور گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی کہ کہاں کہاں ان کا ذکر موجود ہے اور احادیث میں وہ کون سی روایات ہیں جن سے استنباط کیا جاتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے. سورہ انبیاء اور سورہ کہف میں ناظرین کرام ان کا ذکر موجود ہے اور صحیح احادیث سے بھی قبل از قیامت ان کا خروج کرنا ثابت ہوتا ہے. علامہ جمال الدین قاسمی نے اپنی تفسیر محاسن التاویل میں بعض محققین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ داغستان کے علاقے میں قوقاز یعنی کوہقاف کے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کے عقب میں دو قبیلے پائے جاتے تھے. ان میں سے ایک کا نام آقوق اور دوسرے کا نام ماقوق تھا. پھر اہل عرب ان کو یاجوج ماجوج کہنے لگے. یہ دونوں قبیلے بہت سی امتوں میں معروف ہیں اور ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ یہ منگول یعنی تاتاری قوم کے وحشی قبائل ہیں جسے یونانیوں نے میک یا میگوک اور گوک کہا ہے. گوگ میگوک. اور یہی الفاظ عبرانی اور عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں جو بعد میں یاجوج ماجوج بن گئے. یہ ناظرین منگولیا اور کاکیشیا سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے تھے. انہوں نے ذوالقرنین کے عہد میں پورے علاقے میں وحشت پھیلا رکھی تھی. ذوالقرنین بادشاہ نے مقامی آبادی کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بحیرہ خضر کے مغربی کناروں کے پہاڑوں کے پیچھے دھکیل کر ان پہاڑوں کے درے پتھر اور دھات کی دیواروں سے بند کرا دیے اور اس دروازے کا نام دربند تھا. یہ دیوار بہت اونچی اور دوہری تھی اور یہ دیوار مکمل کرنے کے بعد اس نے ان قبائل کو اس ہی میں محصور کر کے انہیں ایک طویل مدت کے لیے فنا کر دیا. قیامت سے قبل یاجوج ماجوج یہ دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور مہذب دنیا کی طرف خروج کریں گے. یہ آنن فانن دنیا بھر میں پھیل کر تباہی مچا دیں گے. شہروں کو روند ڈالیں گے اور جس پانی پر سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے. اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو طور کی جانب جمع کریں گے کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. ان کے ہاتھوں لوگوں کو پہنچنے والی اذیت رسانی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے. آپ علیہ السلام کی التجا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکل آئے گا جس سے ان کے جسم پھٹ جائیں گے اور یہ سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے اور دنیا کو ان کے فتنے سے نجات مل جائے گی. ناظرین یاجوج ماجوج کے حلیے اور وضع قطع کے حوالے سے بڑی دیو مالائی روایات مشہور ہیں کیونکہ یاجوج ماجوج کا جو تعین ہے ہمیشہ سے ہی مورخین کے لیے درد سری کا باعث رہا ہے. مثال کے طور پر یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک عجیب و غریب روایت یہ ہے کہ ان کی جسمانی وضع قطع عجیب اور غریب اور ناقابل یقین تھی. مثلا جو چھوٹے تھے وہ بالشت 1.5 بالشت سے لمبے ہیں اور بعض جو ہیں وہ غیر معمولی حد تک لمبے. کان اس قدر بڑے کہ ایک اوڑھنے اور دوسرے بچھانے کے کام آتا تھا. ان کے چہرے چوڑے چکلے اور قد کے ساتھ غیر متناسب ہیں. ان کی غذا کے لیے قدرت سال بھر میں 2 مرتبہ سمندر سے ایسی مچھلیاں نکال کر پھینک دیتی ہے جن کے سر اور دم کا فاصلہ اس قدر طویل ہوتا ہے کہ 10 روز و شب اگر کوئی شخص اس پر چلتا رہے تب اس فاصلے کو قطع کر سکتا ہے. ایک ایسا سانپ ان کی خوراک ہے جو پہلے قرب و جوار کے تمام بحری جانوروں کو ہضم کر جاتا ہے اور پھر قدرت اس کو سمندر میں پھینک دیتی ہے اور وہاں میلوں تک بحری جانوروں کو چٹ کر لیتا ہے اور پھر ایک بادل آتا ہے اور فرشتہ اس عظیم الجثہ اژدہے کو اٹھا کر اس پر رکھ دیتا ہے اور بادل اس کو ان قبائل میں لے جا کر ڈال دیتا ہے اور
یہ ایک خوراک بن جاتا ہے۔ پھر ایک یہ ہے کہ یہ ایک ایسی برزخی مخلوق ہے جو آدم علیہ السلام کے صلب سے تو ہیں مگر بی بی حوا علیہ السلام کے بطن سے نہیں ہے۔ مفسرین اور محققین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ چند روایات کے علاوہ اس سلسلے کی تمام روایات خرافات پر مبنی ہیں جو کسی طرح لائق اعتماد نہیں۔